السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ صفوان خان. آئی ایم ایف کی کرپشن ڈائگنوسٹک رپورٹ, اس رپورٹ میں ہونے والے انکشافات سنگین ہیں, طرز حکمرانی پر سنگین سوالات ہیں, پچھلے 2 سال میں ہونے والی گورننس پر سنگین سوالات ہیں. یہ سارے سوالات, اعتراضات اس رپورٹ میں ذکر ہونے والے ایلیٹ کیپچر, فسکل گورننس یا پروڈنٹ ریگولیٹری باڈیز, یہ تمام جو اہم ترین پہلو ہیں اس رپورٹ کے, جس کی وجہ سے تقریباً جو میگنیٹیوڈ بنتا ہے کرپشن کا تھاؤزنڈز آف بلین روپیز سے بنتا ہے. آخرکار اس کا ممکنہ طور پر حل کیا ہے؟ یہ جو سامنے رپورٹ میں انکشافات آئے ہیں, یہ جو ایلیٹ کیپچر جس کا ذکر ہوا ہے, کیا یہ پہلی بار ہو رہا ہے؟ کیا یہ پہلی حکومت ہے جس کے دور میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ سارے اہم سوالات اٹھائیں گے. اس میں حکومت کتنی ذمہ دار ہے, حکومت کو کیا کرنا چاہیے, کیا ریفارمز ہو سکتا ہے, گورننس پر اٹھنے والے جو گورننس گیپ اور سنگین سوالات ہیں, کچھ اہم سوالات اٹھائیں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں محمد زبیر صاحب ہوں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. محمد زبیر صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. زبیر صاحب خوش آمدید پروگرام میں. اس لیے سرسدان ہے, سابق گورنر سندھ ہیں. زبیر صاحب, یہ جو آئی ایم ایف کی کرپشن اینڈ ڈائگنوسٹک رپورٹ آئی, اس رپورٹ کی سگنیفیکنس کیا ہے پہلے تو؟ پھر یہ رپورٹ اتنی یعنی رکاوٹوں کے باوجود سامنے آئی, رکاوٹیں تھی کیوں, یہ منظر عام پر آ گیا, آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں اسے؟ دیکھیں, آئی ایم ایف ظاہر ہے پاکستان کے ساتھ جتنا انوالوڈ رہا ہے اوور دی ڈیکیڈز, تو اس کو اپنی ذمہ داری کا بھی احساس ہے. کیونکہ آئی ایم ایف کو ہم سب کرٹیسائز بھی بہت کرتے ہیں کہ بھائی اگر معیشت ٹھیک ہونی ہوتی پاکستان کی اینڈ آئی ایم ایف اس کا ایک سلوشن ہوتا تو 24 پروگرام پہلے ہو چکے ہیں تو ٹھیک ہو جاتی. سو سم ویئر آئی ایم ایف کا بھی قصور ہے کہ وہ اپنی کنڈیشنز کو اس طرح سے امپوز نہیں کروا سکا جس طرح سے اس کو کروانا چاہیے تھا. اینڈ اٹس اے فیلئر آن دا پارٹ آف آئی ایم ایف. سو وہ کافی ان پر تنقید اوور دی لاسٹ فیو ایئرز ہوتی رہی ہے. اینڈ دیر فور دے ہیو obviously انہوں نے کہا بیونڈ دوز ٹارگٹس جو وہ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ جی آپ نے پرائیویٹائزیشن کے یہ کرنا ہے, ٹیکس ریفارمز میں یہ کرنا ہے, انرجی سیکٹر میں یہ کرنا ہے, وہ ان کو احساس ہوا اور جو کہ ہونا چاہیے تھا کہ جی جب تک وہ جو اوور آل سسٹم ہے اور تھاٹ پروسیس ہے, جو لوگ بیٹھے ہیں اس سسٹم کو چلا رہے ہیں, اگر وہ تیار ہی نہیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے, چاہے وہ پروکیورمنٹ پروسیس ہے, چاہے اپنے جو اشرافیہ ہے وہ جاننے والے ہیں ان کے لیے فوائد دینا, جس طرح شوگر پرائسز کا ایک بڑا بار بار ذکر آتا ہے, مافیاز کا بار بار ذکر آتا ہے, اس وجہ سے آتا ہے کہ جی آپ جو فیصلہ کرنے والے ہیں انہی کے دوست یار یا انہی کی فیملی کو فائدہ ہوگا. سو اگر پہلے آپ نے ایکسپورٹ کر دیا, پھر شارٹیجز ہو گئیں جس سے پرائز بڑھ گئی, اور ظاہر سی بات ہے وہ سب جو کہ فیصلہ سازی کر رہے تھے ان کے بھائی بہن بیٹے بھانجے انہی کو فائدہ ہے, شوگر ملز وغیرہ فار ایگزامپل. اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ جو پروکیورمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے, اب پروکیورمنٹ کا پروسیس کو آپ ریلیکس کرتے ہیں, بینڈ کرتے ہیں, تو وہ انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جب تک یہ گورننس کا سسٹم, اور میرا تو خیال ہے یہ آج سے 30 سال 40 سال پہلے کی بات ہے, گورننس کا سسٹم ٹھیک نہیں کیا جائے گا, یہ کبھی جس طرح جو سینٹرل فوکل پوائنٹ ہے اس کا ایک آڈیٹر جنرل آفس ہوتا ہے, وہ تمام جو انسٹیٹیوشنز ہیں حکومت کے اس میں ایک طرح سے آڈٹ کرتے ہیں, اور وہ آڈٹ کر کے پھر بتاتے ہیں. اب ان کی ہزار پیجز کی رپورٹ ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آڈیٹر جنرل کا آفس انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. اب یہاں وہ آڈیٹر جنرل جو ہے وہ مرہون منت ہے پرائم منسٹر کے, ان کو فیورز اس کے بعد بھی چاہیے کہ جب وہ آفس سینڈ ہوگا. سو آئی تھنک آئی ایم ایف فیلٹ کمپیلڈ کہ یہ جب تک اس چیز کی نشاندہی نہیں ہوگی, سو وہ جس طرح انہوں نے ایک بڑا سمپل سا کہا کہ پاکستان میں if all other things remain the same جو آج کل ہیں, اگر گورننس کا سٹرکچر بالکل ٹھیک کر دیا جائے تو پاکستان 6% سے زیادہ گرو کر سکتا ہے. اب پاکستان گرو کر رہے لاسٹ فار ایگزامپل لاسٹ 3 سال میں 2% سے کم, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ, اور بڑا انہوں نے کلیئر لکھا کہ they are designed, the system is designed to ensure rich remain rich and poor remains poor. اب اس سے زیادہ سٹرونگ کیا لیکن سہیل صاحب, یہ جیسے مثال کے طور پہ جو پہلا فسکل گورننس ہے, جو پروکیورمنٹ کا یا پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کا معاملہ ہے, اس میں انڈائریکٹ ٹیکسز پہ جو خاص طور پہ بوجھ ہے, اور سوال یہ کہ ہم نے تو اوور دا ایئرز دیکھا ہے کہ ہر گورنمنٹ میں, یعنی بجٹ کور کرتے ہوئے مجھے 18-20 سال ہوئے, ہر بجٹ میں ہر دفعہ ریفارم کی بات ہوتی ہے,
اور it is not only with PMLN, it has been with People's Party, it has been with PTI. یعنی یہ ہم کہیں کہ صرف PMLN کے دور میں انڈائریکٹ ٹیکسز پہ جو ہے اس پر بوجھ ہے, یہ درست نہیں ہوگا. یہ سسٹم ہی ڈیزائن ایسا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو پریولیج کلاس ہے دے آر انجوائنگ, اور جو سیلریڈ کلاس ہے وہ دبتی جا رہی ہے. تو یہ اسپیسیفک ٹو گورنمنٹ ہے یا اٹ از اونلی, اٹ از لائک فسکل گورننس کی بات ہم اسٹارٹ کریں تو اٹ از فار دا ہول سسٹم؟ اگر ہم پولیٹیکل پارٹیز کی بات کریں کہ پچھلے 50 سال پہ اگر ہم بات کریں, 1971 میں پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تھی, تو اگر ہم پچھلے یہ 55 سال کی بات کر رہے ہیں تو اس میں پی ٹی آئی تو 3.5 سال کے لیے آئی تھی نا, باقی پی ایم ایل این پی پی پی, پی ایم ایل این پی پی پی, اور اس کے علاوہ 2 ادوار آئے جو ڈائریکٹلی فوج کے تھے, ضیاء الحق کا پیریڈ اور مشرف کا پیریڈ. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سسٹم میں یہ ویکنس ہے, جو کہ بالکل صحیح ہے, اٹس ناٹ اسپیسیفک ٹو دس پرٹیکولر گورنمنٹ, تو پھر سسٹم کون اون کرتا رہا ہے, کس کی سب سے زیادہ رسپانسبلٹی بنتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی؟ سو آپ یہ تو نہیں کہہ کہ جی صرف اگر میں پی ایم ایل این کی حکومت کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں اس وقت تو میں کہوں جی اس دفعہ کی تھوڑا بات کر رہے ہیں, وہ تو پورا اسٹرکچر. تو اس دفعہ بھائی 2008 سے لے کے 2018 تک بھی تو پی بی پی پی ایم ایل این کی حکومتیں تھیں, 1988 سے لے کے 99 تک بھی پی بی پی پی ایم ایل این کی حکومتیں تھیں, 1971 سے 1977 کی بھی پی بی پی کی حکومتیں تھیں. تو آپ کیسے بری ذمہ ہو سکتے ہیں کمپلیٹلی؟ سب سے زیادہ تو رسپانسبلٹی ان 2 جماعتوں کی ہے, اور دے آلسو ہیپن ٹو بی دی رولنگ پارٹیز ناؤ سنس عمران خان کی حکومت گئی تھی اپریل 2022 میں, اس کو بھی 3.25 سال ہو گئے. تو آپ کی اگر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے تو پھر کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ آج ہم کس سے جا کے سوال کریں گے کہ آپ سسٹم کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے؟ اور آپ کو ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں بیکاز آپ کے ناظرین کو شاید پتہ نہیں ہوگا. میں اگر ایک سوال تھوڑا سا اور ایڈ کر لوں آپ کے ساتھ, کیونکہ یہ ورلڈ بینک کا ریفارم پروگرام بھی آیا ہمارے ایف بی آر سسٹم کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے, ہم نے ڈونر ایجنسی سے پیسے بھی لیے, آٹومیٹڈ سسٹم, اور کیا نہیں ہوا. لیکن یہ ہم اگر کہیں کہ انٹینشن نہیں ہے, میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ انٹینشن ہے, اسکل نہیں ہے, یا اسکل ہے تو فنڈ نہیں ہے, یا پھر اوور سائٹ, واٹ از دا ریزن کہ یہ ہم فسکل گورننس کی بات کر لیں کہ وہ صحیح نہیں ہو پائی؟ تینوں چیزیں جو آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا کہ انٹینٹ بھی نہیں ہے, لارجلی انٹینٹ نہیں ہے, کچھ لوگوں کی ہوگی لیکن لارجلی کوئی ایسا انٹینٹ نہیں ہے, بیکاز دے ڈونٹ سی اینی پرابلم ان دا سسٹم, بیکاز اٹ سوٹس دیم. وہ جو رپورٹ کہہ رہی ہے اٹ از اے سسٹم وچ سوٹس دیم. یہ ٹریپ کر لیا 24 کروڑ لوگوں کو اس سسٹم میں. سو ایک تو یہ ہے کہ انٹینٹ بالکل بھی نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ اسکل بھی نہیں ہے. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا خوفناک ہے. دیکھیں میرا ایک بیک گراؤنڈ ہے, میں ایک امریکن ملٹی نیشنل میں چیف فائنینشیل آفیسر رہا تھا, تو مجھے پتا ہے کہ یہ گورننس از ایٹ دا ہارٹ آف دا آرگنائزیشن. تو جب اگر کوئی ایسا سے آڈٹ ہوتا ہے اور اس میں آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے کہ یہ ویکنیسز ہیں, تو وہ پورے آرگنائزیشن کو ہلا دیتے ہیں, بیکاز اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو فکس نہیں کیا تو no matter how good you are in your technology, how good you are in coming up with new products and services, اگر آپ نے وہ گورننس سسٹم ٹھیک نہیں کیا تو کمپنی بیٹھ جائے گی. اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوا ہے صفان کہ کمپنی بیٹھ گئی اور لیڈرز جو تھے ان کو پتہ ہی نہیں چلا until unless someone went and told them کہ جی آپ کا کمپنی کریش کر گئی. کریش کر گئی, ہماری تو بڑی سیلز ہو رہی ہیں, ہمارا تو بڑا زبردست رسپانس آ رہا ہے. بیکاز جو مینجمنٹ ہے, جو فسکل مینجمنٹ ہے, اگر آپ کی وہ صحیح نہیں ہوگی تو پھر آپ کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. جس طرح یہ ایک اینول ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے جس میں سارے بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں نا, جتنے بڑے بڑے ڈیمز بننے ہیں, روڈز بننی ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹس, وہ ایک ایکنک جو ہمارا جو ایک فورم ہے اس میں تمام صوبے ریپرزینٹ ہوتے ہیں اور فائنینس منسٹر, فائنینس منسٹر اس کو چیئر کرتے ہیں, اور اس میں وہ منصوبے لائے جاتے ہیں. اور ہر مہینے جو بھی کہ جی یہ کوئٹہ میں یہ ایک چھوٹا ڈیم بننا ہے, یا ایک پائپ لائن بچھنی ہے, یا روڈ نیٹ ورک بننا ہے, موٹر وے بننی ہے, یا جو بھی ہونا ہے, لیاری ایکسپریس وے بننی ہے, بس کا کوئی سسٹم, تو وہ ادھر جا کے اپروول لیتے ہیں. اس میں آپ کو ایک فیکٹ بتاؤں کہ تقریباً 50% سے زیادہ وہ منصوبے ہوتے ہیں جو پہلے آج سے 5 سال 10 سال 3 سال 2 سال پہلے اپروو ہو چکے ہوتے ہیں, اور وہ دوبارہ اس لیے آتے ہیں کہ وہ کسی وجہ سے کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے, اور اب جب وہ آئے ہیں دوبارہ تو وہ کاسٹ ایسکیلیشن کے ساتھ آئے ہیں.
سو اگر اوریجنل اپروول آج سے 10 سال پہلے دیا تھا 5 بلین کا تو اب وہ 15 بلین کاسٹ کر رہا ہے. اور یہ میں جب اس کا حصہ تھا, جب میں پرائیویٹائزیشن منسٹر, تو میں نے اس وقت ڈار صاحب کے سامنے یہ رکھا تھا بات کہ یہ جو ایڈیشنل کاسٹ ہے یہ تو عوام پے کرتے ہیں نا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ منصوبہ اگر جو اوریجنلی کنسیو کیا گیا تھا وہ عوام کی بہتری کے لیے تھا, تو وہ بہتری بھی نہیں ملی اتنے سال تک. میں آپ کو ایک لائیو ایگزامپل, لیاری ایکسپریس وے کو 2004 میں اپروو ہوا. اس کے 2 سائڈز ہیں, ایک ظاہر ہے ایک طرف جانے کا ایک طرف آنے کا. ایک سائڈ بن گئی تھی, دوسری سائڈ نہیں بنی تھی, بیکاز دوسری سائڈ میں یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ وہاں جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں, بستیاں ہیں, ان کو ریلوکیٹ کرنا ہے, اور گورنمنٹ نے جو بھی اپنے ان لوگوں کے حوالے سے رسپانس. تقریباً 10 سال سے زیادہ پروجیکٹ واز ڈیلیڈ. when it came تو تقریباً 5 times کاسٹ انکریز ہو چکی تھی. یہ میں آپ کو لائیو ایگزامپل. یہ نیلم جھیلم منصوبہ, یہ آپ کا K4 کا منصوبہ کراچی کا, نیلم جھیلم منصوبہ دیکھ لیں, لیکن یہ جو K4 منصوبہ دیکھ لیں. لیکن صاحب یہ مجھے بتائیں جو انٹینٹ والی بات ہے, جو کراچی ہم نے 2008 سے 13 کے درمیان پیپلز پارٹی حکومت دیکھی, انہوں نے ویٹ اس پر, یعنی انٹینٹ والی بات میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, ویٹ ہلانے کی کوشش کی, پھر یہاں پہ پولیٹیکل اپوزیشن آئی یا ریٹیل سیکٹر سے آئی, ویٹ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. RGST کی ہم نے ایفرٹس دیکھی, پی ٹی آئی کا دور آیا, وہ تو ایک الگ ہی چیز لے کر آئے تھے کہ $200 ارب سوئٹزرلینڈ سے یا پتہ نہیں کہاں سے ہم یہاں پہ لے کر آ جائیں گے, جو ان کی انٹینٹ لگ رہی, انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. پھر وہ اس کے بعد جو نون لیگ کی دوبارہ یہ انہوں نے تاجر دو اسکیم, اور تو یہ انٹینٹ نہیں تھا یہ سارے کہ تاجر دو اسکیم, ویٹ, RGST اوور دا ایئرز, یہ سب جو ہوتا رہا, دس واز انٹینٹ, لیکن اس کا رزلٹ نہیں آیا, آؤٹ کم نہیں آیا, یا یہ انٹینٹ بھی جھوٹا تھا, کیا تھا یہ؟ نہیں, وہ انٹینٹ بھی اس لیے نہیں تھی. انٹینٹ کا میں جس بات سے آپ کے انٹینٹ مطلب لے رہا تھا, انٹینٹ کیا یہ تھی کہ گورننس سسٹم زبردست ہو جائے؟ نو, یہ نہیں تھی انٹینٹ. یہ تو تھوڑی بہت چیزیں جو IMF, ورلڈ بینک وغیرہ کے پریشر میں ویٹ آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. دیکھیں نا, پروکیورمنٹ کے رولز آپ نے جو بنا, پروکیورمنٹ آپ نے ٹھیکہ دینا ہے کسی کا, اب وہ کہتے ہیں کہ آپ رولز بینڈ کر دیتے ہیں, اس کا تو کوئی سسٹم کچھ کر ہی نہیں سکتا, آپ جو مرضی بنا لیں, آپ کی انٹینٹ ہی خراب ہے, پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے وہ جو سب کو پتا ہے, یہ سب کو پتا ہے کہ جو MNAs اور سینیٹرز وغیرہ کو جو پروجیکٹس کے لیے پیسے ملتے ہیں, کسی کو 50 کروڑ, کسی کو 1 بلین, جو بھی فارمولا جس سال بھی ہوتا ہے, ہمیں سب پتا ہے وہ تقریباً اس میں سے کتنا جو ہے وہ پیسہ مس یوز ہوتا ہے, اور وہ پروجیکٹس میں کتنا لگتا ہے, سب کو پتا ہے. بیکاز وہ سب ایک دوسرے کے ہے, اس رپورٹ میں ہے یہ کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں ان میکنگ شور کہ جی سسٹم از ڈرینڈ آؤٹ. اچھا, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تو غلط فہمی ہوتی, پھر انسائٹ اتنی کیا ہے, کیا پرائم منسٹر کی یا کیبنٹ منسٹرز میں میجورٹی کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ اس کی سگنیفیکنس ہے کیا؟ میں جس طرح آرگنائزیشن کی ایگزامپل دے رہا تھا, آرگنائزیشن میں جو سے مارکیٹنگ کا بندہ ہے, سیلز کا بندہ ہے, اس کی تو اس کو نہیں سمجھنا کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, بزنس کنٹرولز ہوں گے, آڈٹ کنٹرولز ہوں گے, تو اس کا مطلب کیا ہے. وہ تو سمجھتا ہے کہ یہ خراب چیز ہے یار, ہر چیز میں ہمیں روک دیتے ہیں. لیکن جو سمجھنے والے ہوتے ہیں, جو فائنینس کے لوگ ہیں, اکاؤنٹس کے لوگ ہیں, سو آن اینڈ سو فورتھ, اور اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ابھی جب رپورٹ آ گئی تو اس کا ایکشنیبل پارٹ جو ہے حکومت پاکستان کو کرنے کے لیے, صرف ایکشنیبل پارٹ کرنے کے لیے, they have to get the best from the private sector at the highest rates. بھائی اگر وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں زبیر صاحب, وہ صحیح کہہ رہے ہیں, کمپیٹنٹ پروفیشنل لوگ آ کے وہ کریں, لیکن یہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے, جو ہم نے ایسوسیشن یعنی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ ایک پریویلیج کلاس ہے, جو پریویلیج کلاس کو ٹلٹ ہے, تمام پالیسیز کا فیور ہے, اور وہ سسٹم کا, کیونکہ وہ شوگر, آپ شوگر ایسوسیشن دیکھ لیں, ایکسپورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے, وہ ہر حکومت سے کروا لیتے ہیں, ہر ایڈمنسٹریشن سے کروا لیتے ہیں. تو اسی طرح سیمنٹ ہو گیا, ایپٹما ہو گیا, یعنی یہ تمام جو گروپس ہیں جو کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے ہی گروپس ہیں نا سر, یہ جو آپ کی جو اپنا ایگزرٹ کرتے ہیں پریشر آن دا اسٹیٹ, آن دوز ہو آر دا پالیسی میکرز, اور وہ فیصلے ایسے کرواتے ہیں جو پھر ان کے حق میں جاتے ہیں. یہی پریویلیج کلاس ہے. کس کے ذکر ہو رہا ہے اس پریویلیج کلاس کا, اس میں کہاں پہ کون سی کلاس کا ذکر ہے آپ کے نزدیک؟ میں اس میں دیکھیں, اس میں 2 چیزیں جی. ایک یہ ہے کہ جس طرح ایک شوگر مل ہے, سپوز کریں میری اور آپ کی, اور ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں, لیکن حکومت کے کچھ ایسے فیصلے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ونڈ فال پروفٹ ہوتا ہے, تو مجھے اور آپ کو کوئی بلیم نہیں کر سکتا, بیکاز ہم نے فیصلے اس لیے نہیں کیے, ہم اس فیصلہ سازی میں نہیں انوالو تھے. یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ان کی ہو رہی ہے کہ جس طرح شوگر مل اونرز ہیں جو لارجلی اس حکومتی بینچز
میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے رشتہ دار ہیں. جی. لائک فار ایگزامپل سے شریف سے ہیں, لائک فار ایگزامپل سرداری سے ہیں, لائک فار ایگزامپل جہانگیر ترین ہے. سو اگر یہ حکومت ان لوگوں کی ہے اور فیصلہ جو ہو رہا ہے وہ اس طرح کا ہے کہ ان کو ونڈ فل پروفٹ ہوتا ہے, تو دیٹ از اے کنفلکٹ آف انٹرسٹ کہ جی اس میں فائدہ, جس طرح ابھی رپورٹ آئی تھی آڈیٹر جنرل کی آج سے 4 مہینے پہلے, جب لاسٹ ٹائم جب یہ شوگر پرائسز 200 روپے سے اوپر گئی تھی, تو اس کی جو رپورٹ تھی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس جو پرائس انکریزز, اب نارمل پرائس انکریزز ہوئے ہیں پچھلے 2 مہینے میں, اس کی وجہ سے شوگر مل اونرز کو 300 بلین روپے سے زیادہ کا فائدہ ہوا ہے. جو نارمل فائدہ ہونا تھا تو ہوا ہی ہوگا, لیکن اس کی وجہ سے 300 بلین. اب اس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, مطلب پرائم منسٹر کی فیملی کا اگر شوگر مل ہے تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اتنا معصوم ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا, اور اگر نہیں پتا تھا تو پھر اس کا مطلب ان کے انٹلیکٹ میں تھوڑا سا ایشو ہے کہ جی ایسے فیصلے ہو رہے ہیں. اسی طرح سے ویٹ سکینڈل ہوا. سو بات یہی ہے کہ غلط یا صحیح فیصلے تو ہو جاتے ہیں بھائی, ہر جگہ ہو جاتے ہیں, لیکن اگر اس میں فائدہ انہی کو, جس طرح وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے, کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ جب اگر مجھے پتا ہے کہ میرے بیٹے کی شوگر مل ہے اور میں بیٹھا ہوں فیصلہ سازی کے ٹیبل پر, تو آئی ول آسک دیم کہ جی میں اس فیصلے میں نہیں شامل ہوں گا کیونکہ میرے بیٹے کی اپنی مل ہے, تو میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. That is what is. اور یہ تو لکس پر اکراس, اگر آپ پارلیمنٹ میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایگریکلچرسٹ ہے, کوئی شوگر مل اونر ہے, اور وہی لوگ ہیں جو یعنی ایک مڈل کلاس کا شخص ہے, جیسے میں ہوں یا آپ مڈل کلاس کے ہیں, آپ کے اسد عمر صاحب ہیں اور دیگر آپ کے جو یہاں پہ قیادت ہے کراچی میں ہم جو دیکھتے ہیں, تو وہ تو پارلیمنٹ پہنچی, مطلب پارلیمنٹ کو اکا دکا جو پہنچ جاتے ہیں, لیکن مینلی تو یہی 99% طبقہ ہے جو رول کرتا ہے. وہ پھر کسی بھی حکومت میں پی ٹی آئی, نون, پیپلز پارٹی, وہ آتا ہے اور فیصلے اپنے حق میں کروائے گا. تو یہ تو نظام ہی غلط ہو گیا نا, اس کا مطلب یہ is not about a party, it is the whole system is corrupt. نظام ہی کی بات کی ہے نا, نظام ہی کی بات کی ہے نا, بٹ نظام میں لیکن 2 چیزیں ہیں. جب آپ نظام کی بات کرتے ہیں, ایک تو سب سے پہلے آج جو حکومت بیٹھی ہے وہ 4.25 سال سے بیٹھی ہوئی ہے, تو سب سے زیادہ تو اونرشپ انہوں نے لینی ہے. They can't pass the buck to someone else in the past کہ جی پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی کون سا کچھ ہوتا تھا. But that's not, now you are answerable. Now کیا, the moment you came into power, you are from that day onwards you are responsible. آپ اس طرح سے نہیں پاس کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ 2 میجر پارٹیز جو اس وقت حکومت میں بیٹھی ہیں, they have been in power for several decades. تو وہ بھی نہیں آپ پاس کرتے. پی ٹی آئی تو یہ کہہ سکتی ہے نا کہ یہ مجھے 3.5 سال ملے تھے, تو میرے سے آپ کمپیریزن اس کا تو نہیں کر سکتے کہ پی 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 جو سن 71 میں پہلی دفعہ آئی تھی اور 5.5 سال تک رہی تھی, پھر 88 سے 99 تک بھی رہے, ہمیں بھی پاناما میں 2017 تک ہماری حکومت تھی, آپ خود تھے, اور ہماری حکومت ختم کر دی گئی, یا جوڈیشل انٹرونشن ہوا یا جوڈیشل ایڈونچر ہوا, ہمیں ختم کر دی گئی ہماری حکومت. ہم تو ایشین اکانومی بننے والے تھے, ٹاپ ایشین اکانومی بننے والے تھے. نہیں وہ ایک الگ, نہیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن till the time they were in power like they are in power now, تو وہ تو ریسپانسبلٹی ہے نا. وہ تو آپ دیکھیں نا, آپ کے پاس چوائس ہے, آپ کو لوگوں نے ووٹ دے کے اگر بھیجا اسمبلی میں اور فیصلہ کرنے کے لیے کہ جی لوگوں کی قسمت کا حال آپ بدلیں گے, کیونکہ آپ نے الیکشن کمپین میں ہاتھ اٹھا کے یہی کہا کہ آپ ہمیں موقع دیں, پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے چلنے نہیں دیا, مجھے یہ نہیں کرنے دیا. پھر اگر چلنے نہیں دیے تو پھر آپ چھوڑ کے چلے جائیں, پھر آپ جا کے عوام کو بتائیں. بٹ ایک جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا صفوان, وہ یہ ہے کہ یہ جو انسائیڈ انڈرسٹینڈنگ, جس طرح میں نے کہا نا کہ ایک مارکیٹر کو تو نہیں سمجھ ہوتی کہ کتنی سگنیفیکنس ہے گورننس, ایک اچھے گورننس سسٹم کی, اسی طرح جتنا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو سمجھ آتی ہے, جو کہ کمپنی کا سب کچھ جس کو سمجھ ہے کہ جی کمپنی میں اگر کوئی ویکنس, ایک بینک ہے فار ایگزامپل, ایک بینک جو آج اس میں ایک برانچ ہے, اس برانچ کیسے چل رہی ہے, ٹینس آف بلینز آف ڈالرز کا پورے دنیا میں ہو رہے ہیں نا ٹرانزیکشنز. how are they making sure that there is 100% transparency? 99% is also not acceptable. انہوں نے systems ایسے بنائے ہوئے, it does not depend on individuals. systems ایسے بنائے ہوئے which ensures check and balance system. یہ لوگ تو سسٹم نہیں بنا سکتے, اس کا مطلب یہ کوئی بھی یہ جو اس وقت موجودہ پارلیمنٹ نہیں بنا سکتے, یہ تو سسٹم بنا ہی نہیں سکتے. بھائی ان کو سکل سیٹ ہی نہیں ہے. دیکھو نا جس نے بنائے, اور انٹرسٹ بھی نہیں ہے نا سر, وہ تو اپنے کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جائے گا نا وہاں پہ. اور پھر انٹرسٹ بھی نہیں ہے. بھائی ایک بڑا سمپل سے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. ایک بینک کی میں آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا. there is a check and balance system,
there's a control mechanism, there's a decision making process. ایک سمپل سی ایگزامپل لے لیں, ایک جو کیش دوپہر کو جب بینک بند ہوتا ہے تو وہ کیش ایک سیف میں رکھتے ہیں, اس جو 2 چابیوں سے کھلتا ہے, ایک مینیجر کی ایک کیشیئر کی, ایک چابی سے نہیں کھلتا. اب ہمارے حکومت کا تو مسئلہ یہ پوائنٹ یہ ہے کہ یار وہ اس کے پاس اپنی چابی چھوڑ کے چلے جانا, وہ آئے گا میرا جاننے والا, اس کو کیش نکال کے دینا ہوگا. ایک دفعہ آپ نے چیک اینڈ بیلنس ختم کر دیا, اینڈ دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنز ان گورنمنٹ. دیر از نو چیک اینڈ بیلنس. جب آپ کسی کو اچھا پھر آپ کی اینول رپورٹس نہیں آتی, بھائی کیسے پتہ چلے گا ایک آرگنائزیشن بھائی. اور سب سے بڑی بات, اچھا یہ جو آپ نے کرائٹیریا بتایا سر, کنٹرول سسٹم, سرویلنس اور پورا پروسیجر, میں بورڈ آف انویسٹمنٹ میں آپ رہے ہیں, میں اس لیے ایس آئی ایف سی کا پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہاں پہ ٹرانسپیرنسی ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ میں ٹرانسپیرنسی ہے, 2023 میں کچھ امینڈمنٹس بھی ہوئی ہیں, اس کے بعد کچھ ایگزیمشنز بھی ہوئی ہیں, تو بینگ بورڈ آف انویسٹمنٹ کیونکہ آپ نے دیکھے ہیں اس کے افیئرز, ابھی اس میں ٹرانسپیرنسی ہے یا ہونی چاہیے؟ دیکھیں نا, اس میں ایک چیز کی گئی تھی جو میں پرسنلی اس کو آئی ڈو ناٹ سپورٹ دیٹ تھنگ. آپ کیوں ایک آرگنائزیشن کو ایک اتنی پاورز دے رہے ہیں کہ دیٹ از ناٹ سبجیکٹ ٹو کویسچننگ بائی ادر فورمز. اگر آپ نے جس طرح پرائیویٹائزیشن کا میں بتا دیتا ہوں, جس طرح بورڈ آف انویسٹمنٹ کا بتا دیتا ہوں, آپ نے ایس آئی ایف سی کا ذکر کیا, تو ایس آئی ایف سی پرائمریلی جو تھی وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا ایک آلٹرنیٹ کے طور پر بنی تھی, بیکاز لوگ یہ کہتے تھے کہ باہر سے انویسٹرز آتے ہیں یا پاکستانی انویسٹرز, وہ رول جاتا ہے, وہ پہلے بورڈ آف انویسٹمنٹ جاتا ہے, بورڈ آف انویسٹمنٹ ان کو ایک منسٹری میں بھیج دیتا ہے, دوسری منسٹری میں. تو ایس آئی ایف سی کا جو کانسیپٹ تھا کہ وہ بجائے کہ وہ ادھر ادھر بھیجیں, ایک ہی فورم ہو اور اس میں سارے بیٹھے ہوئے ہوں, اور تاکہ ان کو ادھر ادھر بھاگنا پڑے گی, جی کمرس منسٹری میں جانا ہے, اب منسٹری آف ڈیفینس میں جانا ہے, اب فائنینس منسٹری میں جانا ہے, تو سارے وہاں بیٹھے ہوئیں گے, فیصلہ ہو جائے گا. بٹ ایکچولی ٹرنڈ آؤٹ کہ وہ نہیں ہوا. وہ اس کی جو ابھی جو رپورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں نا, رپورٹ کی, ایس آئی ایف سی ہو یا بورڈ آف انویسٹمنٹ ہو, رپورٹ بڑا سمپل سا ہے. جو آپ کے اینول بیسس پر یا پچھلے 2 سال میں جو بھی کانٹریکٹس دیے گئے ہیں, جو بھی پروکیورمنٹ کی گئی ہے, اس کی شفافیت کے حوالے سے وہ کس کے لیے تھی, کون اس سے بینیفیشری ہوا تھا, بڑی سمپل سی ہے. میں اپنے آرگنائزیشن میں اس لیے ڈرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ the system requires me to fulfill certain obligations. It cannot be dumped under the table simply because کہ میں تو ایک بڑا اچھا بندہ ہوں. کوئی آرگنائزیشنز ایسے نہیں چلتی, نہ کنٹریز ایسے چلتی ہیں. ایک آپ کے ہر پوزیشن جو ہوتی ہے that is subject to limitations, کہ کون کیا اپروو کر سکتا ہے, کون نہیں کر سکتا. اسی طرح سے پرائم منسٹر کی جاب میں بڑی لمیٹیشنز ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ وہ جو مرضی چاہیں وہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر کنٹری اسی طرح سے چلے کہ پرائم منسٹر فون اٹھائیں اور ایک منسٹر کو کہیں کہ یہ میرے آیا جاننے والا, وہ اس کو آپ نے یہ ٹھیکہ دینا ہے, اور وہ کہے جی سر میں دے دیتا ہوں, پھر تو تباہی ہوگی. نہیں لیکن سر یہ مطلب بات پھر وہیں آتی ہے کہ جو فسکل گورننس ہے یا مارکیٹ ریگولیٹری میکینزم ہے یا آپ کا فائنینشیل سیکٹر اوور سائٹ ہے, جو اس میں ہائی لائٹ ہوئے ہیں پوائنٹس, یا آپ کا منی لانڈرنگ کے حوالے سے قوانین ہے, یا رول آف لا, جوڈیشل انٹیگریٹی کی بات ہے, تو یہ پھر ہم توقع اس سسٹم سے رکھیں کہ دے کین ڈیلیور آن دیز ریفارمز. یہ تو پھر آئی واش ہی ہونا ہے جو اگلے آئی ایم ایف کی میٹنگ, یہ کر سکتا ہے سسٹم ڈیلیور ان پوائنٹس کے اوپر. میں بالکل, مجھے بالکل بھی امید نہیں ہے کہ اس سے یہ ہے, بیکاز یہ اتنی کمپریہنسو اور اتنا بڑا چیلنجنگ معاملہ ہے کہ میں اس وقت سیٹسفائی ہوں گا اگر پرائم منسٹر کل کو, پہلے تو 1 ہفتہ ہو گیا اس رپورٹ کو آئے ہوئے, ابھی تک کسی نے آ کے اس رپورٹ کو ڈینائی یا ایکسیپٹ نہیں کیا کہ یہ آئی ایم ایف جھوٹ بول رہا ہے. دیکھیں نا ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, جس میں کوئی بھی نہیں بول رہا نا, تو دیٹ مینس کہ یہ ہو رہا ہے. دیٹ مینس غریب جو ہے, وہ غریب کے پاس اب, اور مڈل کلاس کے پاس یہ رائٹ ہے نا کوسچن کرنے کا کہ اچھا اب ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو سب کچھ ڈیزائنڈ ہی ایسے ہے, جس طرح وہ رپورٹ لکھتی ہے کہ اس رپورٹ میں, آئی ایم ایف کی اس رپورٹ میں ایک رپورٹ کا اور حوالہ دیا ہوا ہے جو پریویلیج کلاس کو آپ کی جو آپ کے سبسڈیز مل رہی ہیں یا آپ کو جو ان کو فائدے مل رہے ہیں, جو ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی, دیٹ ٹرنز اراؤنڈ ٹو 40-50 بلین ڈالرز. تو وہ رپورٹ تو پہلے آ چکی تھی, تب ہماری عوام کو کوئی فرق نہیں پڑا جو رپورٹ پہلے آئی تھی. اب یہ رپورٹ آ گئی, اس میں آئی ایم ایف نے اس رپورٹ کو کوٹ کر, فرق تو عوام کو تو کوئی نہیں پڑا, نہ ان کو پڑ رہا ہے نہ عوام کو. جی نہ ان کو, عوام کو تو پڑھ رہا ہے نا, عوام تو ظاہر ہے غربت کی چکی میں پس گئے ہیں نا, عوام کو تو پڑھ رہا ہے نا فرق. عوام کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. عوام کو تو یہی لائن دی جاتی ہے کہ ابھی جس طرح گورنر اسٹیٹ بینک نے کل جو تقریر کی, اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو سسٹم ہے یہ
وہ گرو پاکستانی قوم کو اس مشکل سے نکال ہی نہیں سکتا. ابھی گورنر اسٹیٹ بینک نے کل ایک سیمینار میں یہ کہا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سٹیبلائزیشن پروگرام, سٹیبلائزیشن کے نام پر ہم چلے جا رہے ہیں, یہ نہیں ڈیلیور کرے گا پاکستان کے عوام کے لیے. دیکھیں سب سے بڑا جو ایشو ہے نا صفان, سب سے بڑا ایشو یہ ہے, پاکستان کے عوام have to be at the central focal point of all decision making. 78 سال سے آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, کبھی اسٹیبلائزیشن کے نام پر, کبھی کووڈ کے نام پر, کبھی جنگ کے نام پر, کبھی کسی اور چیز کے نام پر, کہ جی اس وقت حالات ایسے ہیں. بھائی اشرافیہ کیوں نہیں افیکٹ ہوتا؟ اشرافیہ کیوں نہیں افیکٹ ہوتا؟ مطلب آپ نے 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا سکتے, ان کا تو آپ جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں. 40% بچے جو ہیں وہ سٹنٹڈ ہیں, اس کا تو آپ دے دیتے ہیں. بھائی میرے اور آپ کے اشرافیہ کے بچے کیوں نہیں سفر کرتے؟ ہمارے تو بہترین اسکولوں میں جاتے ہیں, بہترین ہسپتالوں میں جاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. بیکاز اگر آپ فوکل پوائنٹ عوام کو رکھیں گے, اس غریب متوسط طبقے کو رکھیں گے, مڈل کلاس کو رکھیں گے, پھر یہ بات ہوئے گی کہ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ وہ جو 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جاتا وہ کب جانا شروع ہوگا. مجھے وہ بتائے نا, کبھی آپ نے سنا پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہتے ہوئے کہ جی یہ پلان ہے ہمارا؟ کبھی آپ نے سنا کہ 40% ٹائم سم اپ کرنا ہے پروگرام کو. میں بہت شکریہ کروں گا آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اس پر اپنی تفصیل گفتگو کری ہے. محمد زبیر صاحب نے پرٹنٹ سوالات اٹھائے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک, سمرائز کرنے آئیں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں اہم ترین عوامل 5 ایسے فیکٹرز, فسکل گورننس, اینٹی منی لانڈرنگ لاز, جوڈیشل انٹیگریٹی, اور ساتھ میں فائنینشیل اوور سائٹ, یا ساتھ میں جو ویک ریگولیٹری کنٹرولز ہیں جس کا ذکر آئی ایم ایف نے اپنی رپورٹ میں کیا. کیا اس کا حل اس سسٹم کے پاس, موجودہ سسٹم کے پاس ہے؟ زبیر صاحب سے سوالات پوچھیں, فیڈ بیک دے سکتے ہیں فیس بک, ای میل اور ایکس پر. دیکھتے رہیے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھیں.